آج ایک پیغام چل رہا ہے کہ آئی لو محمد کے نام پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے بعد میں جو ہمارا مقام محبت کا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں، صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ بے شک اور یہ ہمارے دل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تب تک ہمارے دل سے اس چیز کو کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی دنیا کی طاقت نہیں نکال سکتی، بے شک نہ کسی ڈر سے، نہ کسی لالچ سے۔ ہمارے قاری یوسف صاحب نے جو دینی مذہب کے اس پر روشنی ڈالی اور یہ چیز بھی بتائی کہ کس طرح سے اس سنبھل پردیش اور دیش کے جو ہمارے ملک کے مسلمان ہیں وہ یقیناً جہاں اپنے مذہب سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو، اپنے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ میں قائم ہیں، وہیں ہم اپنے دیش کی بھی وفادار ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہم فرمایا ابھی قاری یوسف صاحب نے کہ جس طرح سے چاہے ویر عبدالحمید صاحب ہوں، خان عبدالغفار صاحب ہوں، مولانا جوہر صاحب ہوں، یہ جو بھی لوگ رہے ہیں، تاریخ ہماری جو ہے حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھیے جو دینی پروگرام ہے، میں مختصر الفاظ میں بھی روشنی ڈال سکتا ہوں، لیکن یہاں پر ہمارے حضرات ہیں وہ روشنی ڈالیں گے۔ میں صرف 2 منٹ کا اپنا آپ کا بیچ میں وقت لے کر کے رخصت ہوں گا۔ بس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حقیقت تو یہ ہے دوسرے لوگ ہماری تاریخ کیا جانیں گے، آج ہماری جو نسلیں ہیں وہی ہماری اپنی تاریخ کو بھول گئی ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنی تاریخ کو پڑھیں کہ دیکھیں کہ ہماری تاریخ کیا رہی ہے اس ملک اور کے اندر ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر، تو ہمیں اپنی تاریخ پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ فخر محسوس کریں گے ہم لوگ۔ ظاہر سی بات ہے کہ چاہے ہم اپنی تاریخ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے کہ ہم غلام ہیں، وہاں سے اٹھائیں، وہاں کا مقابلہ کرنا تو ہم ان کے جوتی کے دھول کے ذرے کے برابر بھی نہیں کہیں سے کہیں تک۔ وہاں تو ہمارا بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم ان تاریخ کے بارے میں سوچیں تو پھر تو کوئی دوسری ہمیں تاریخ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب بعد میں اگر ہم اپنے ملک کے حساب سے سوچیں، جو ہمارے بزرگوں نے اس دیش سے، اس ملک سے محبت کی ہے، اور محبت اس حد تک، کس حد تک ہے آپ اس چیز کا اندازہ کریں۔ جیسا کہ آج ایک پیغام چل رہا ہے کہ آئی لو محمد کے نام پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہم اور آپ لوگ جس انتہا تک اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر اللہ کے بعد میں جو ہمارا مقام محبت کا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں، صرف ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ بے شک اور یہ ہمارے دل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے تب تک ہمارے دل سے اس چیز کو کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی دنیا کی طاقت نہیں نکال سکتی، بے شک نہ کسی ڈر سے، نہ کسی لالچ سے۔ وہی تو اس طرح سے آج میں بتانا، روشنی یہ ڈالنا چاہ رہا تھا، تو ہمارے بزرگوں نے اس ملک سے کس حد تک محبت کی ہے، اس حد تک محبت کی ہے کہ انہوں نے اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان بھی، صرف کہا نہیں کہ جان دے دیں گے، جانیں دے بھی دی۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ کر کے کہ کون کیا کہتا ہے، اس چیز سے ہمیں ڈرنے کی یا شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا اتہاس ہی کافی ہے ان لوگوں کو یہ جواب دینے کے لیے کہ ہم لوگوں نے کیا قربانیاں اس ملک کے لیے دی ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں اس سٹیج کے مادھیم سے ان لوگوں کو کہ یہ ہمارا مذہب اسلام بھی سبق دیتا ہے کہ جس ملک کے اندر ہم رہیں اس ملک کی مٹی سے ہم محبت بھی رکھیں اور وفاداری بھی قائم رکھیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی چیز ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
بس آج کے وقت کے حالات کے حساب سے میں اپنے جو نوجوان ہیں یا میری ماں بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، میں مختصر یہ پیغام دوں گا کہ ہم اگر اپنے آقا کی سیرت کو پڑھیں گے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وقت کے حساب سے ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت میں ہمیں بہادر ہونے کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے، ہمیں وقت کے حساب سے یہ چیز بھی سوچنا پڑے گا کہ صبر بھی ہمیں کے ساتھ میں اپنی زندگی کو بتانا پڑے گا، تو ہماری اس کے اندر یہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے وہ صبر ہماری بزدلی کی پیغام نہیں ہے، بزدلی کی گواہی نہیں، بلکہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور بہادری کا بھی اگر ہم بات کریں تو بہادری کا مقصد ہمارا یہ نہیں کہ ہم کسی پہ ظلم کریں یا زیادتی کریں۔ بہادری کا مقصد کبھی یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے مذہب اسلام کبھی یہ پیغام نہیں دیتا کہ بہادری وہ چیز ہے کہ ہم دوسروں پہ ظلم زیادتی کریں۔ بہادری تو وہ ہے کہ ہم ہوتے ہوئے ظلم کو روکیں، نہ ہم اپنے اوپر ہونے دیں نہ اپنے بھائی پر ہونے دیں۔ اور یقیناً آج کے وقت کے حساب سے آپ اور کو، ہم کو، سب کو صبر کی ضرورت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے آج اس حالات کے اندر ہمیں، ہمارے سنبھل کی عوام کو، قوم کو، اس پردیش کے، ہندوستان کی عوام کو اور دنیا کی عوام کو، دنیا کی عوام میں خاص طور سے ہمارے فلسطین کے بھائیوں کو، بزرگوں کو، ماں بہنوں کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ اور ہم کو صراط مستقیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کو جان کر کے ان کی اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سنبھل کی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی مساجد کی، مدارس کی، قبرستان کی، خانقاہوں کی، وقف کی حفاظت فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت کرے جان مال کی، اور ہم لوگوں کو یہ حوصلہ دے کہ ہم اس جذبے کے ساتھ میں رہیں کہ ہم اپنے مذہب اسلام کی حفاظت بھی کریں اور اپنے ملک کی بھی حفاظت، آمین۔ بس میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے اپنے آپ حضرات کا ان کے بیچ میں رکاوٹ بنا آپ لوگوں کے بیچ میں، اور مجھے شکریہ ہے کہ مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، اور حضرت نے، ہمارے مولانا حضرت فیصل میاں صاحب نے اور قاری یوسف صاحب نے بولنے کے چند الفاظ موقع دیا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ لوگوں نے یقیناً یہ درخواست ہے کہ دعاؤں میں ہمیشہ نوازا ہے، اور دادا محترم برق صاحب کا جیسے حضرت نے فرمایا، یقیناً ان کا سیاست کے اندر کوئی دوسرا ثانی، دوسری مثال ہونا بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اپنے اس دنیاوی زندگی میں چلتے ہوئے اپنی آخرت کی مذہب کو بھی نہیں چھوڑا، اور دنیا کے اندر بھی لوگوں کی خدمت کو انجام دیا بغیر کسی پکشپات کے۔ تو میری درخواست ہے کہ جہاں آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میرے گھر والوں کو اور میرے دادا محترم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری درخواست ہے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔